مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگا کر، ان کے داڑھی پر واٹ لگا کر ان کے داڑھی کو کٹا بھی سکتے ہو، مسلمان کی ٹوپیوں پر پابندی لگا سکتے ہو، اذانوں پر پابندی لگا سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ساری چیزیں مٹ سکتے ہیں، لوگوں کے اندر عبادت میں کمی آ سکتی ہے، لوگوں کے اندر امیروں کے اندر غریبوں کی مدد کرنے میں کمی آ سکتی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں کمی آ سکتی ہے، انسانیت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان میرے پیارے ساتھیوں آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ دیش ہمارا جتنا ہے اتنا تمہارا ہی ہے، یہ غلط ہسٹوری کیوں بیان کر رہے ہو؟ ہاں مسلمانوں میں 10 آدمی نکل جائے مسلمانوں میں تو کم از کم 3-4 آدمی آرٹیکل پڑھنے والا مل ہی جائیں گے، سیاست کو جاننے والا مل ہی جائیں گے، اور یہ آرٹیکل پڑھ کر سنا دیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ دیش ہندوستان کا ہے لیکن یہ ہندوؤں کا نہیں ہے بلکہ یہ دیش سب کا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جی کے اور جنرل نالج پڑھنے والے آپ کو ضرور معلوم ہوں گے اس دیش میں ٹوٹل 4121 سے 31 ایم ایل اے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایم ایل اے کا نام راجا سنگھ ہے۔ راجا سنگھ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے مسلمان کا نہیں ہے۔ ایم ایل اے ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے مسلمان کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان ہندو کے نام سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تاریخ ہسٹوری معلوم ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کہا اس دیش میں ہندوستان میں ہر مسلمان جے شری رام کہے گا، جے شری رام ان کے زبان سے نکلیں گے، لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، سب کے زبان سے جے شری رام نکلیں گے۔ میرے بھائیوں ان سے کہنا چاہوں گا تم مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگا کر، ان کے داڑھی پر واٹ لگا کر ان کے داڑھی کو کٹا بھی سکتے ہو، مسلمان کی ٹوپیوں پر پابندی لگا سکتے ہو، اذانوں پر پابندی لگا سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ساری چیزیں مٹ سکتے ہیں، لوگوں کے اندر عبادت میں کمی آ سکتی ہے، لوگوں کے اندر امیروں کے اندر غریبوں کی مدد کرنے میں کمی آ سکتی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں کمی آ سکتی ہے، انسانیت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نام و نشانہ نہیں مٹے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساری چیزیں مٹ جائیں گے لیکن الا اسمہ، نام باقی رہے گا، مسلمان اپنے نام سے پہچانے گا۔ مسلمان کے اندر یہ خوبی ہے، اگر اپنے عمل سے قاصر ہے، نماز پڑھنے سے قاصر ہے، روزہ رکھنے سے قاصر ہے، لیکن اپنا نام مسلمان رکھے گا، چاہے کسی بھی قوم سے ہو، بریلوی سے ہو، دیوبندی سے ہو، سنی سے ہو، اپنا نام مسلمان رکھے گا، کیونکہ نام سے پیار ہے۔ میرے بھائیوں اور حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث میں فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم و باسماء آبائکم، اے لوگوں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمہیں تمہارا نام سے پکارا جائے گا، تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب یہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نام سے پکارے گا، یہ راجا سنگھ کتنے ایم ایل اے آئے ہیں، کتنے گئے ہیں، یہ ہندوستان ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ایسے آئیں گے جائیں گے، لیکن اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام ہر گھر میں پہنچے گا، اسلام کا پیغام ہر کونے میں پہنچے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے اسلام کا نام و نشان۔ میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم کے اندر ایک تھا، مسلمان اور ہندو کے درمیان ایک تھا، آج اسلام کو ہی بدنام کرتے راجا سنگھ اور کہتے کہ دونوں مل کر کہ اسلام آتنکوادی اور دہشت گردی کا تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان آپس میں ہندوؤں کو مارنے کی سازش کرتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کو مودی جی نے بھی پیش کیا، کیا آیت ہے؟ سورہ توبہ اٹھائیے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، کیا آیت ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی کافروں کو ملے مارو، قتل کرو، پکڑو۔ یہ آیت
قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کافروں کو جہاں ملے مارو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت عام نہیں ہے، یہ آیت خاص تھی۔ اور یہ آیت کب خاص تھی؟ جب مسلمان اور ہندوؤں کے مسلمان اور کافروں کے درمیان، مسلمان اور مشرکوں کے درمیان جنگ چھڑنے والے تھے، سارے لوگ آ چکے تھے، میدان کے جنگ میں آ گئے تھے، صلح کرنے کا وقت تھا، لیکن اب دیکھ رہے کہ ایسا وقت آ گیا ہے، بالکل لڑائی کے وقت قریب ہے، تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ کافروں سے لڑائی کرو۔ وہ آیت اب اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جا کر پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جا کر حملہ کرے، اٹیک کرے۔ وہ آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ پاکستان والے جتنے بھی ہندو ہیں اس کے دیش میں سب کو مار ڈالے۔ نہیں، وہ آیت عام نہیں بلکہ خاص تھی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن میں لکھا ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آج ملعون خبیث جنہوں نے قرآن کے بارے میں 26 آیتوں کے بارے میں الزام لگایا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں ملے مارو۔ اس کتاب کو آپ لوگ مانتے، اس کو اللہ کی کتاب مانتے، ان کو معلوم نہیں ہے اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری، اللہ نے اس آیت کو کس مقصد کے لیے اتارا، ان کو تفسیر معلوم نہیں ہے، ان کو آیت کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، ان کو منتروں کا بھی ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ میں منتر پڑھ کر بھی سمجھاؤں گا، میں مہابھارت کا واقعہ پڑھ کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 کے اندر مسلمانوں سے اعلان کیا، مسلمانوں سے خطاب کیا، اے مسلمانوں، اگر تم پر کوئی چھیڑخانی کرتا ہے، اگر تمہیں کوئی مارتا ہے تو تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان سے یدھ کرو، ہاں زیادتی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچائے تم بھی نقصان اتنے ہی زور سے پہنچاؤ جتنے زور سے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کے گال میں کوئی تھپڑ مارتا ہے، جتنی زور سے مارتا ہے، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے آپ بھی ان سے بدلہ لیجئے، اتنے ہی زور سے تھپڑ ماریے، لیکن زیادتی مت کیجئے۔ زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی اعلان کیا، آئے لوگوں، اے میرے صحابیوں، جنگ کے میدان میں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، تمہیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ تم کسی بوڑھے کو قتل کرو، تم کسی بچے کو قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی درخت کو جلاؤ، کسی برچ کو اکھاڑو۔ جنگ کے اندر بھی پابندی ہے۔ اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون سا دھرم مل سکتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین تو اسلام ہے۔ اسلام ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جنگ کے درمیان بھی یہ نیم بتا رہے ہیں۔ کوئی ایسا جنگ بتا دو جس میں نیم بنائے گئے ہیں، کوئی ایسا یدھ بتا دو جس میں نیم بتائے گئے ہیں، لیکن اسلام کے اندر جنگ میں بھی نیم بتا رہے ہیں۔ جبکہ کوئی انسان جب آپس میں لڑائی کرتا ہے، خاندان سے ٹکراتا ہے، تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے ہاتھ میں ہسوا ہے یا دھمکی ہے، سب اس کے اوپر وار دیوار کرتا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا پابندیاں لگائی ہے؟ او میرے صحابیوں، جنگ کے میدان میں جب دیکھو کہ کوئی بوڑھا ہے تو اس کو قتل مت کرو، جب دیکھو کہ کوئی بزرگ ہے، جب دیکھو کہ کوئی بچے ہیں اس کو قتل مت کرو، جب دیکھو کہ کوئی عورت ہے اس کو مت مارو، جب دیکھو کہ کوئی درخت ہے تو اس کو مت اکھاڑو، اس کو مت اجاڑو۔ میرے بھائیوں، جنگ کے اندر بھی یہ پلاننگ اور یہ ڈسپلن یا اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ مجھے بتاؤ اور ثابت کرو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سورہ حج کے اندر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کے اندر کیا اعلان کیا؟ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کے اندر میں حوالہ کے ساتھ بتا رہا ہوں، ان سے کہنا، ان ملعون سے، ان خبیث سے، ان لعنت، ان ملعون سے جو تو قرآن کے اوپر الزام لگاتا ہے، ان سے حوالہ کے ساتھ کہنا اللہ نے مسلمانوں کو کیوں اجازت دی؟ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا درمیان اعلان کیا، یہ اجازت دی کہ مسلمانوں لڑو، تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم کیے جا چکے ہیں، ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں لڑنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا جہاں ملے مار دو۔ میرے بھائیوں، یہی واقعہ مہابھارت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ ان بھیڑیوں سے کہو، ان ڈھونگی باباؤں سے کہو جو آج ہمارے ایک مسلمان کو، نام نہیں لے رہا ہوں، ہمارے ایک مسلمان کو اسلام سے نکال کر اپنے دھرم میں شامل کیا،
مجھے بہت خوشی ہے، آپ بھی خوشی منائیے کہ یہ ملعون، یہ شیطان ہمارا دھرم سے نکال گیا، کم سے کم اسلام کی تو عزت بچ گئی۔ ان ڈھونگی بابا سے پوچھو کہ مہابھارت سناؤ، تمہارے اندر کتنا دم ہے، کتنے تم ایجوکیٹڈ ہو، کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، مہابھارت سناؤ، میں بھی سنانے کے لیے جاؤں گا۔ میرے عمر 20 سال ہے، لیکن مہابھارت میں کتنے منٹ میں سناؤں گا اس کے سامنے، اور ان سے بھی آپ چیلنج کر دیجئے کہ مہابھارت میں کیا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کورو اور پانڈو کا جب یدھ ہوا، کورو اور پانڈو دو بڑے جماعت تھے، کورو اور پانڈو کا یدھ ہوا تو کورو کتنے تھے؟ 100 تھے، کورو 100 تھے اور پانڈو صرف 5 تھے۔ کورو کی تعداد زیادہ تھے اور پانڈو کم تھے، تو پانڈو نے کورو سے کہا ایک کام کیجئے، آپ ہمیں آدھا راج دے دیجئے، آپ ہمیں آدھا راج دے دیجئے، ہمارا تو بھی حق بنتا ہے، ارے ہم اس دیش کے ناگرک تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ لیکن کورو نے کہا نہیں، ہم کچھ بھی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تب پانڈو نے کہا ایک کام کرو، ہمیں کم سے کم 5 ہی گاؤں دے دو، 5 ہی گاؤں میں ہم رہ جائیں گے، ہم 5 بھائی ہیں، ایک ایک گاؤں کر کے لے کے رہ جائیں گے۔ لیکن کورو نے کیا کہا کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر زمین چاہیے، بھومن چاہیے، تو ہم سے یدھ کرنا پڑے گا، ہم سے لڑائی لڑنی پڑے گی، تب ہم تمہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، تب یدھ چھڑتا ہے، جنگ چھڑتا ہے۔ ارجن نے کہا، یہ پانڈو کے بھائی ہے ارجن نے کہا ہم یدھ نہیں کریں گے، اگر بنا یدھ کے، بغیر یدھ کے اگر معاملہ ٹل جاتا ہے تو ہم یدھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب سامنے آمنے سامنے ہو گئے، ارجن نے دیکھا میرا چچیرا بھائی آمنے سامنے کھڑے ہیں، میرا چچا آمنے سامنے کھڑے ہیں، بالکل قریب ہی کہ ہم پر وار کر دیں۔ تب ایشور کی طرف سے آدیش آیا، شری کرشن جی نے ارجن سے کہا، اے ارجن سنو، اب یدھ کرو، اگر یدھ کرنے کے دوران مارے گئے تو تمہارا ٹھکانہ سورگ ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر جیت گئے تو تم پہلوان کہلاؤ گے، تم یودھا کہلاؤ گے۔ اگر ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں کوئی لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو جیت جائے وہ غازی ہے، تو ہم ظالم ہے، ہمارے اسلام دہشت گردی کا تعلیم دیتا ہے۔ لیکن مہابھارت کے اندر یہی واقعہ لکھا ہے کہ اسلام نے بھی وہی کہا، سورہ حج کے اندر 22 آیت 39 کے اندر، جب تمہارے اوپر ظلم کیے گئے، تم مظلوم بن گئے، اب تم اٹیک کرو، تم بھی لڑائی کرو، چاہے تم جیتو یا ہارو، اگر جیت گئے تو شہید کہلاؤ گے، اگر جیت گئے تو غازی کہلاؤ گے، ہار گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ اسی چیز کو ارجن کو کہا تھا، اے ارجن اب لڑائی کرو۔ مہابھارت کا یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبیث نے، شیطان مردود نے، جنہوں نے قرآن کی آیت پر الزام لگائے، اللہ کے نبی کو ڈھونگی کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی کو نبی بننا نہیں چاہیے تھا۔ محمد عیاش تھے، 11 شادیاں کیے تھے، محمد رنگیلا تھے، محمد بالکل عیاش تھے، محمد ظالم تھے، محمد نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیے، محمد نے مشرک اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں پیش کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ قلم اٹھائیے، آیت نمبر 4 کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد کا اخلاق کتنا بڑا بلند ہے، محمد کا اخلاق کتنا بڑا بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ او مسلمان بھائیوں، میں آپ سے بھی یہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ڈھونگی جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ پر اتیاچار اور ظلم، محمد کو گستاخ بتا رہے ہیں، برابر یہ گستاخی رسول ہے، محمد کو بتا رہے کہ یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی کو ڈھونگی کہا، جس نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کا اخلاق بہت بڑا ہے، بلند و مرتبہ والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی چند صحابیوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے، سفر کے دوران میں ہے، راستہ طے کر رہے ہیں، کسی جگہ میں سفر کی یاترا کر رہے ہیں، دور دراز تک جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے راستے میں روکا صحابیوں کو اور صحابیوں سے کہا میرے صحابیوں ایک کام کرو، یہاں جنگل ہے اور اسی جنگل میں ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد ہم یہاں کھانا بنائیں گے، پکنک بنائیں گے اور ہم یہاں بھوج کریں گے۔
نبی رک جاؤ. سارے صحابہ رک جاتے ہیں. سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی. ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں بکری ذبح کروں گا اور بکری ذبح کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں خار اتارنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تیسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں گوشت کی بوٹی بوٹی کروں گا. اور چوتھا صحابی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی میں چولہا سنبھالنے کا کام کروں گا. ایک کام باقی رہ گیا. نبی سفر میں ہے صحابہ کے ساتھ ہے. ایک کام کیا باقی ہے؟ لکڑی لانے کا. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابیوں فلاں صحابی نے بکری ذبح کرنے کی ذمہ داری لے لی, فلاں نے گوشت کو بوٹی بوٹی کرنے کی ذمہ داری لے لی, فلاں نے بکری کا خار اتارنے کی ذمہ داری لے لی. یہ کام بچا ہوا ہے وہ کام میں خود کروں گا. سارے صحابہ چوک گئے. سب کام کی ذمہ داری تو ہم لوگ لے ہی لی. اللہ کے نبی آپ کیا لیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابیوں فلاں نے گوشت کی ذمہ داری لی, فلاں نے لکڑیاں, فلاں نے گوشت کھار اتارنے کی ذمہ داری لی, لیکن لکڑی لانے کا کام میں خود کروں گا. یہاں نبی ہے رسول ہے لیکن لکڑی لانے کا کام اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں خود جا کر لکڑیاں لاؤں گا, جنگلوں میں جا کر لکڑیاں چن چن کر لاؤں گا. وہ نبی جو انسان کا مرض نہیں کرتے تھے, چاہے دیکھے کہ صحابہ کام کر رہے ہیں, کوئی بکری ذبح کر رہے ہیں, کوئی گوشت بنا رہے ہیں, کوئی خار اتار رہا ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا ہم نبی ہیں, ہم رسول ہیں, اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم انسان کا مرڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی لکڑیاں لانے کے لیے جاتے ہیں اور لکڑیاں چن کر لاتے ہیں.